السلام علیکم، میں ہوں پارس جہاں زیب۔ کہا یہ جاتا ہے کہ طاقت لوکل ہو یا انٹرنیشنل، اگر مد مقابل آ جائے تو جھکنے کا یا غیر مشروط سرنڈر کا مطالبہ کرتی ہے، اور جناب جو جھک جائے وہ امن کا امیدوار، اور جو نہ جھکے اس کے خلاف طاقت کے ہر دستیاب حربے کا استعمال، تاکہ انکار کرنے والا شخص نشان عبرت بن جائے اور ایسی مثال قائم ہو جسے دیکھ کر آئندہ کوئی ایسی حرکت یا جرت نہ کرے۔ اچھا، آج کے ولاگ میں طاقت کے استعمال کی ایک لوکل اور ایک انٹرنیشنل سٹوری پر میں بات کروں گی۔ تو لوکل پہ ذرا بعد میں بات کریں کہ پہلے جو انٹرنیشنل پیش رفت ہے اس کا ذکر کر دیتے ہیں، جس کی تازہ مثال یہ ایران اسرائیل جنگ ہے۔ اس جنگ کے آغاز میں ہی ایران سے جھکنے کا مطالبہ کر دیا گیا تھا۔ اب امریکہ نے فیصلہ سناتے ہوئے یہ کہا تھا کہ نو ایٹامک ویپن، نو یورینیم انریچمنٹ، صرف اور صرف غیر مشروط سرنڈر۔ دوسری طرف اسرائیل نے رجیم چینج کا حکم دیا، پھر اس کے حصول کے لیے اپنا ہر حربہ آزمایا، مگر آفرین ہے کہ ایران اس کھلی جہریت کے خلاف کھڑا ہو گیا اور اسرائیل کو پھر ایسا جواب دیا کہ امریکہ کو میدان میں آنا پڑا، جس کے بعد ایک ڈرامائی انداز میں جنگ بندی کا اعلان کیا گیا۔ اب امریکہ کے اس اقدام کے وقت میں امریکہ میں موجود تھی، اور جب اس کے جواب میں ایران نے قطر میں موجود جو امریکی اڈے تھے اس پر حملہ کیا، تو اس وقت میں قطر ایئرپورٹ پر تھی۔ اب وہاں پہ کیا پینک کی صورتحال تھی اور کس طرح سے لوگوں کو ذلیل و خوار کیا گیا، تو اس پہ پھر کسی ولاگ میں تو میں ضرور بات کروں گی۔ اچھا، اس وقت جو یہ جنگی صورتحال پر میری بھی کچھ آبزرویشنز ہیں جس کی بنیاد پہ آئیے ذرا بات کرتے ہیں۔ لیکن دیکھیں، اس وقت ایک چیز تو بالکل واضح ہو کر سامنے آئی ہے کہ بڑے بڑے امیر ممالک کے بادشاہ، امیر، صدور، وزرائے اعظم یا کوئی بھی بڑا دوسرا عہدیدار، ہر کوئی سپر پاور کے لیے قابل استعمال ثابت ہوا ہے، اور ہر کسی نے بڑھ چڑھ کر امریکہ کا ساتھ دیا ہے، لیکن امریکہ نے انہیں استعمال کر کے ان کی فیس سیونگ کا خیال بھی نہیں رکھا۔ میرا اشارہ پاکستان کی جانب سے صدر ٹرمپ کو نوبیل انعام کے لیے نامزد کرنے کی طرف نہیں ہے۔ ہاں، میں قطر کی بات کر رہی ہوں۔ جب ایران نے امریکی حملوں کے جواب میں قطر پر حملہ کیا نا، تو قطر کی جانب سے پھر بھرپور مذمتی بیان جاری ہوا، اور اس میں یہ بھی کہا گیا کہ اس کا جواب دیا جائے گا۔ مگر پھر تھوڑی دیر بعد صدر ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر پوسٹ میں اپنی یہ کہا، اور یہ کہہ کر سب کو حیران کر دیا کہ ایران کا شکریہ جس نے امریکہ کو بتا کر میزائل مارے، جو سب کے سب انٹرسیپٹ کر لیے گئے، جس سے ایران کا غبار نکل گیا اور اب معاملہ ختم۔ اچھا، میں سوچ رہی تھی کہ صدر ٹرمپ نے قطر کا بھی خیال نہیں رکھا، جس نے امریکہ کی خاطر اپنی علاقائی سلامتی کی خلاف ورزی کرنے کی اجازت دی، لیکن امریکی صدر نے بھرم رکھنے کے بجائے وہ ڈھول بجا کر ساری دنیا کو بتا دیا۔ بیچارہ قطر خود مختاری کی باتیں کرتا کرتا آخر میں امریکہ اور ایران کے درمیان ایک ثالثی کے طور پر سامنے آیا، لیکن میچ فکسڈ کا تاثر دے کر امریکی صدر نے سب کو ہی شکوک و شبہات میں ڈال دیا۔ ایسے لگا کہ ایران کے خلاف امریکی کارروائی بھی فکسڈ اور بڑی کیلکولیٹڈ تھی، چونکہ پہلے IAEA نے یہ کہا کہ ٹارگٹ کی گئی جوہری تنصیبات پر کسی قسم کی تابکاری کے ثبوت نہیں ملے۔ پھر کچھ مغربی میڈیا میں ایسی خبریں بھی شائع ہوئیں کہ حملے سے پہلے 400 کلو گرام کے برابر انریچڈ یورینیم کے ذخیرے کو نشانہ بنایا گیا، جو جوہری تنصیبات سے کہیں اور منتقل کر دیا گیا تھا۔ اچھا، پھر امریکی حملے کے بعد پینٹاگن کی ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی DIA کی ابتدائی رپورٹ جو ہے وہ لیک ہو گئی، جس سے امریکہ کے صدر اتنے سیکھ پا ہوئے کہ خبر دینے والے اداروں کو کچرا تک کہہ دیا، کیونکہ رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ امریکی حملے سے ایران کی انریچڈ یورینیم کے ذخیرے کو نقصان نہیں پہنچا، جبکہ سینٹریفیوجز بھی بڑی تعداد میں محفوظ ہیں۔ اب DIA کے مطابق امریکی حملوں سے ایران کا ایٹمی پروگرام صرف چند ماہ پیچھے گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ چند ماہ بعد ایران واپس اپنی پہلے والی پوزیشن کے اوپر آ جائے گا۔ اچھا، جب یہ تمام باتیں سامنے آئیں تو صدر ٹرمپ پر ظاہر ہے کہ پھر سوالات اٹھنا شروع ہو گئے کہ اگر ایران کے ایٹمی پروگرام کو آپ نے چند ماہ کا ہی نقصان پہنچانا تھا تو اس کے لیے اتنا بڑا رسک کیوں لیا گیا، یا رسک لینے کی کیا ضرورت تھی ہے۔ پھر اس دوران اسرائیل کی بھی ایک رپورٹ سامنے آ گئی، جس کے مطابق اسرائیل اور امریکی حملوں کے مجموعی اثر سے ایران کا ایٹمی پروگرام صرف 2 سال پیچھے گیا ہے، یعنی کہ 2 سال میں ایران ایٹمی تنصیبات پر ہونے والے نقصانات سے ریکور
کر سکتا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ وارننگ بھی دے دی گئی ہے کہ اسرائیل اس کا موقع نہیں دے گا، یعنی کہ اسرائیل جو ہے وہ ایران کو دوبارہ اس اسٹیج پر پہنچنے نہیں دے گا، جس کا مطلب تو یہی ہے کہ اسرائیل نے ایران پر تھانے داری قائم رکھنے کا صاف اندیا دے دیا ہے۔ اب کوئی نیتن یاہو سے ذرا یہ تو پوچھے کہ تم تو جنگ کے ذریعے ایران کا ایٹمی پروگرام ختم کر کے اسرائیل کی آئندہ آنے والی کئی نسلوں کے تحفظ کی ضمانت دے رہے تھے نا، تو اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی تم ایران کے ایٹمی پروگرام کو صرف 2 سال تک محدود کر سکے۔ اور پھر نیتن یاہو کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ وہ رجیم چینج کا جو چورن بیچ رہا تھا اس کا کیا بنا۔ تو ان کی اپنی ہی اسیسمنٹ کے مطابق یہ دونوں مقاصد حاصل نہیں ہوئے، تو پھر جنگ بندی کیوں کی گئی؟ اچھا، یہی بات آپ دیکھیں کہ بھارت میں مودی سے اس کی اپوزیشن پوچھ رہی ہے، لیکن جناب جواب نہ مودی کے پاس ہے اور نہ ہی نیتن یاہو کے پاس ہے۔ ایک کے سر پر ہندوتوا کا خناس سوار ہے اور دوسرا خود کو اسرائیل کا مسیحا یا چوزن ون بنا کر پیش کرتا تھا، مگر ایسی مار پڑی کہ دونوں بڈیز کا غرور وہ خاک میں مل گیا۔ حالانکہ ایران کی ایئر سپیس پر اسرائیل کا کنٹرول تھا۔ اب ایران کے پڑوسی اسرائیل کی لاجسٹک سپورٹ کر رہے تھے، ان کی فضاؤں سے ہو کر اسرائیل کے سینکڑوں جو فائٹر جیٹس تھے وہ ایران پر بمباری کرتے تھے۔ ایران کے اندر موساد کا نیٹ ورک پھیلا ہوا تھا جس کے ذریعے اسرائیل نے ایران کی ٹارگٹ ہونے والی فوجی قیادت اور ایٹمی سائنسدانوں کو وارننگ کے آڈیو میسیجز بھیجے اور ان کو مہلت دی تھی کہ 12 گھنٹے کے اندر اندر ایرانی حکومت کو چھوڑو اور اپنے بیوی بچوں کو لے کر ایران سے نکل جاؤ ورنہ تم مار دیے جاؤ گے۔ مگر ٹارگٹ ہونے والی ایرانی قیادت وہ اپنی انجام کی پرواہ کیے بغیر اپنے ملک کے ساتھ کھڑی ہوئی اور ملک پہ قربان ہو گئے، لیکن اسرائیل کے رجیم چینج آپریشن کا ساتھ انہوں نے نہیں دیا، اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جناب ایران جو تھا نا وہ ڈٹا رہا۔ بھاری جانی اور مالی نقصان ایران نے برداشت کیا، لیکن مستقل مزاجی سے اسرائیل پر میزائلوں کی بارش جاری رکھی، جس نے بالآخر اسرائیل کے ناقابل تسخیر ہونے کا بت پاش پاش کر دیا، کیونکہ دفاعی نظام تو ظاہر جواب دے چکا تھا اور میزائل انٹرسیپٹرز کم پڑ گئے تھے، پورا اسرائیل بنکرز میں بند ہو کر رہ گیا، اور یہ ایک ایسا نفسیاتی خوف تھا جس کی وجہ سے بڑھ کے مارنے والا نیتن یاہو وہ گھٹنوں پر آ گیا۔ جب امریکہ نے اپنے اسپیشل چائلڈ کی یہ حالت دیکھی تو انہیں بچانے کے لیے وہ فوراً سامنے آ گئے، جس کے لیے صدر ٹرمپ کو ایک ون ون ڈیل بنانی پڑی، جس میں امریکہ کا ظاہر ہے کہ اپر ہینڈ ہو گیا، اسرائیل کی جان بھی چھوٹ گئی اور ایران کو کم نقصان پر ری بلڈ کرنے کا موقع مل گیا۔ اب ایران کی پارلیمنٹ نے IAEA کے ساتھ تعاون معطل کرنے کی منظوری دے دی ہے، جس کے بعد وہ NPT سے بھی نکل سکتا ہے۔ اگر وہ NPT سے نکل گیا، یعنی ایران NPT سے نکل گیا، تو پھر ایٹم بوم بنانے کا راستہ کھل سکتا ہے۔ تو اب ذرا کوئی نیتن یاہو سے پوچھے کہ اس نے ایران کو ایٹم بوم سے دور کیا ہے یا قریب، میرے خیال میں امریکہ کا دعویٰ جھوٹا ہے یا سچا، لیکن دونوں صورتوں میں ایران ایٹم بوم بنانے کے قریب ہوا ہے، چونکہ امریکہ کے اس دعوے کو اگر سچ بھی مان لیا جائے کہ ایران کے ایٹمی پروگرام کا صفایا ہو گیا ہے، تو پھر بھی ایران کا نیوکلیئر نالج وہ تو ختم نہیں ہوا ہے، جس کی بنیاد پر وہ پھر سے جو انفراسٹرکچر ہے اس کو کھڑا کر سکتا ہے۔ کم از کم وہ یہ ضرور سوچیں گے کہ اگر ایران کے پاس ایٹم بوم ہوتا تو اسرائیل اور امریکہ کبھی اس پر کیا یوں حملہ کرتے، اور اس کی جو واضح مثال ہے وہ شمالی کوریا ہے۔ کیا ایران کی حکومت شمالی کوریا سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ یقیناً نہیں، لیکن کوریا کے ڈکٹیٹر کے ساتھ تو صدر ٹرمپ کو ہاتھ ملانا پڑا چونکہ ان کے پاس ایٹم بوم جو ہے۔ اچھا، میں ویسے ذاتی طور پہ جوہری ہتھیاروں کے پھیلاؤ کے خلاف ہوں، لیکن جناب آپ دیکھیں نا کہ پھر یہ کہاں کا انصاف ہے کہ اسرائیل جس نے جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے پر دستخط نہیں کیے، جس کے ایٹمی پروگرام تک IAEA کو کوئی رسائی حاصل نہیں ہے، لیکن وہ جب چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے خطے میں کسی پر بھی حملہ آور ہوتا ہے، جبکہ دوسری طرف ایران جو کہ NPT کا بھی سگنیٹری، پھر IAEA کے بھی زیر نگرانی، لیکن وہ اپنے دفاع کے لیے بھی ایٹمی پروگرام نہیں رکھ سکتا۔ اب یہی تو وجہ ہے کہ نان ایٹمی یورپی ممالک بھی عدم تحفظ کا شکار ہو گئے ہیں، ان کو جناب روس سے خطرہ ہے۔ اسی لیے نیٹو کے جنرل سیکریٹری مائک روٹے نے صدر ٹرمپ کو ڈیڈی کہہ کر پکارا ہے۔ اب گزشتہ روز جب صدر ٹرمپ سے اس حوالے سے سوال ہوا تو ان کے پیچھے کھڑے سیکریٹری روبیو
وہ زور سے ہنس پڑے، کیونکہ وہ نیٹو سیکریٹری جنرل کی جانب سے ڈیڈی کو بھیجا گیا جو نجی پیغام تھا وہ دیکھ چکے تھے، جسے صدر ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر بھی شیئر کر دیا تھا۔ اب عام طور پہ نا جو عالمی رہنما ہیں ان کے درمیان جو بات چیت ہوتی ہے اس کو عموماً نجی رکھا جاتا ہے، مگر ڈیڈی نے تو سیاسی فائدہ دیکھا اور فوراً نجی پیغام کو سوشل میڈیا پر شیئر کر دیا، چونکہ اس میں نیٹو رہنما نے صدر ٹرمپ کی خوشامد جو کی تھی اور کہا تھا ان سے کہ آپ کی خواہش کے مطابق اب نیٹو ممالک نے اپنے دفاعی اخراجات 2% سے بڑھا کے 5% کر دیے ہیں، جس سے صدر ٹرمپ کے اپنے اندازے کے مطابق امریکہ کو سالانہ 1000 ارب ڈالر کی بچت ہوگی۔ حالانکہ نیٹو ممالک امریکہ کے اسٹریٹجک اتحادی ہیں، اب معاہدے کے تحت نیٹو ممالک میں سے کسی پر بھی حملہ امریکہ پر حملے کے برابر ہے، لیکن ماضی کے یہ اتحادی جو ہیں وہ اب ری ڈیفائن ہو رہے ہیں، جہاں نہ کوئی مستقل دوست ہے اور نہ ہی کوئی پرماننٹ یہاں دشمن۔ تو یہ ہے بدلتی ہوئی دنیا کی حقیقت۔ اچھا، اس سے پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ 20ویں صدی میں امریکی صدور کے دائیں ہاتھ میں چھڑی اور بائیں ہاتھ میں گاجر ہوا کرتی تھی۔ جب بھی کسی ملک یا کسی خطے سے کوئی مطالبہ منوانا ہوتا نا تو ایک ہاتھ سے وہ ہوا میں چھڑی کو لہراتے اور دوسرے ہاتھ سے گاجر آفر کرتے تھے، لیکن بولنے میں احتیاط کرتے تھے۔ اگر کسی ملک کا لیڈر نہ مانتا تو چھڑی اس کے سر پر اور گاجر اس کے مخالف فریق کے ہاتھ میں، اور نتیجہ رجیم چینج۔ لیکن صدر ٹرمپ نے تو یہ روایت ہی بدل دی۔ اب ان کے پاس ایک ہاتھ میں چھڑی ہے اور دوسرے ہاتھ سے وہ تعاون کے بدلے گاجریں بانٹنے کے بجائے وصول کرنے کا کام کر رہے ہیں۔ اگر اتحادی نہ مانے تو سیکیورٹی کی ضمانت واپس، اور اگر مخالف اڑ جائے تو ڈیل کی آفر، ورنہ پھر بھرپور ایکشن، اوپر سے پھر پبلسٹی اور کریڈٹ لینے کا شوق بھی۔ اور اس شوق میں ان کی نظریں اب امن کے نوبیل انعام پر ہیں۔ انہوں نے گزشتہ روز بھی دنیا میں 4 جنگیں ختم کرنے کا کریڈٹ لیا، خاص طور پہ پاک انڈیا کی جنگ، جو کہ ان کے خیال میں سب سے زیادہ خطرناک تھی۔ اس حوالے سے صدر ٹرمپ نے پاکستان کے آرمی چیف کا بھی ذکر کیا، لیکن ان کا نام بھول گئے، صرف پاکستانی جنرل کہہ کر پکارا۔ شاید عمر کا تقاضا ہو، ورنہ نوبیل انعام امن کی سفارش کرنے والوں کو کون بھولتا ہے۔ لیکن ایک چیز وہ نہیں بھولے، اور وہ ہے پاکستان اور انڈیا کو بریکٹ کرنا، جس سے اب انڈیا نے بھی ان کی عادت سمجھ کر اس پہ اپنا رد عمل دینا چھوڑ دیا ہے۔ ظاہر ہے بھائی، طاقتور سے کون پنگا لے سکتا ہے، لیکن لگتا ہے کہ دوسری طرف عمران خان نے اب بھی ہار نہیں مانی۔ ابھی کچھ دن پہلے لاہور ہائی کورٹ نے 9 مئی کے 8 مقدمات میں عمران خان کی ضمانت مسترد کی، حالانکہ اسی نوعیت کے دیگر 4 مقدمات میں ATC انہیں ضمانت دے چکی ہے۔ اور یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کیسز کی بنیاد اسپیشل برانچ کے 3 اہلکاروں کی رپورٹ ہے، جن میں سے ایک نے چکری اور 2 نے زمان پارک کی کسی خفیہ میٹنگ کی ڈائری لکھی، اور تینوں جو ہیں وہ اس نتیجے کے اوپر پہنچے کہ عمران خان نے ورکرز کو 9 مئی کے واقعات پر اکسایا یا پھر اس کی سازش کی ہے۔ اب ان 3 ڈائریوں پر 8 مختلف مقدمات قائم کیے گئے، جن کو پنجاب حکومت نے اتنا سیریس لیا کہ اس کے لیے 8 پروسیکیوٹرز مقرر کیے اور ہر کیس کا الگ پروسیکیوٹر، لیکن دلائل صرف 4 نہیں دیے۔ باقی 4 نے یہ کہہ کر عدالت کا جو وقت تھا وہ بچایا کہ چونکہ کیسز کی نوعیت ایک ہے، اس لیے 4 کے دلائل کو ہی کافی سمجھا جائے۔ ان کی یہ بات پھر عدالت کی سمجھ میں تو خوب آ گئی، لیکن حکومت کی سمجھ میں نہیں آئی۔ اگر آتی تو 8 نہیں 4 کیسز ہی بنتے نا۔ بہرحال تو جب فیصلہ آیا تو لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے ضمانت کی درخواست مسترد کر دی، اور وہ بھی ایسے کیسز میں جن کے چالان گزشتہ 2 سال سے پیش نہیں ہو سکے تھے اور کیسز تفتیش کے مراحل میں ہیں، کیونکہ حکومت بضد ہے کہ پولیگراف ٹیسٹ لینا ہے عمران خان کا، اور عمران خان ڈٹے ہوئے ہیں کہ پولیگراف ٹیسٹ نہیں کروانا، کیونکہ ان کے مطابق حکومت جھوٹ اور سچ جاننے کے لیے اس ٹیسٹ کو مینیپولیٹ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اب کیسز میں کتنی جان ہے جناب، اس کا احوال بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ سماعت کے دوران جب پروسیکیوٹرز نے اسپیشل برانچ اہلکاروں کی لکھی ڈائری سے عمران خان کی مبینہ سازش کی رودات سنائی تو اس میں چودھری پرویز الہی جو ہیں ان کا ایک سین آیا، جس میں وہ ایک میٹنگ کے دوران کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان کو کسی نے ہاتھ لگایا تو کسی کو بھی نہیں بخشا جائے گا۔ اس پر ججز نے کہا کہ کیا پرویز الہی اس مقدمے میں زیر تفتیش ہیں جس پر پروسیکیوٹرز نے ایک دوسرے کا
منہ دیکھنا شروع کر دیا۔ پھر پوچھا یہ گیا کہ کیا پرویز الہی نے ضمانت کروائی ہے، جس کا جواب یہ دیا گیا کہ نہیں۔ تو پھر ججز نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پک اینڈ چوز ہے، لیکن جب فیصلہ آیا تو پتہ چلا کہ عدالت کے ایسے سوالات وہ صرف پاکستان تحریک انصاف کی دلجوئی کے لیے تھے۔ اچھا، چونکہ ابھی تک تفصیلی فیصلہ سامنے نہیں آیا ہے، اس لیے فیصلے کی جو وجوہات ہیں اس پر مزید کوئی بات پھر نہیں کی جا سکتی ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ 9 مئی سے متعلق ایسے ہی الزامات پر شاہ محمود قریشی اور عمر سرفراز چیمہ کو اسی ماہ ضمانتیں مل چکی ہیں۔ ویسے اگر ضمانت مل بھی جاتی تو کون سا پھر عمران خان کی رہائی ہونا تھی، چونکہ القادر ٹرسٹ کیس میں ہونے والی سزا ابھی تک وہ تو فیلڈ میں موجود ہے۔ اگر یہ سزا نہ بھی ہوتی تو سینکڑوں دیگر مقدمات میں کسی دوسرے کیسز میں ان کو جیل میں ہی ڈالے رکھا جاتا، کیونکہ القادر ٹرسٹ کیس میں ہونے والی سزا وہ تو فیلڈ میں موجود ہے۔ اگر یہ سزا نہ بھی ہوتی تو سینکڑوں دیگر مقدمات میں یا کسی دوسرے کیس میں گرفتاری ڈال دی جاتی۔ لیکن جناب، طاقت کے قریب سمجھے جانے والے کچھ جو تجزیہ کار ہیں نا، ان کا کہنا یہ ہے کہ عمران خان کے لیے فی الحال تو معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ عمران خان اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں، جس کی وجہ سے خطرہ ہے کہ اگر انہیں باہر نکالا تو اقتدار میں آ کر وہ جو باہر ہیں انہیں اندر کر دیں گے۔ جبکہ ریلیف نہ ملنے کی دوسری بڑی وجہ فیلڈ مارشل کے دورے کے موقع پر پاکستان تحریک انصاف کے مظاہروں کو قرار دیا گیا ہے، اور یہ کوئی میرا تجزیہ نہیں ہے، یہ ان لوگوں کا خیال ہے جو حکومت اور طاقت کے ایوانوں سے خاصا قریب سمجھے جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ معافی کے بغیر عدالتوں سے عمران خان کے لیے ریلیف کو بھول جائیں، چونکہ 26ویں ترمیم کے بعد ججز کی تقرری اور ایڈ ہاک ججز کو مستقل کرنے کا اختیار جوڈیشل کمیشن کے پاس ہے، جس کی کمپوزیشن ایسی ہے کہ اعظم نذیر تارڑ گروپ کا ووٹ فیصلہ کن ثابت ہوتا ہے۔ تو جناب، اب ظاہر ہے نا کہ جس نے اس نظام میں رہنا ہے، اس نظام میں رہتے ہوئے ترقی کرنی ہے، وہ اعظم نذیر تارڑ کے خلاف فیصلہ کیسے کر سکتا ہے، کیسے خلاف جا سکتا ہے؟ اور یہ کوئی پہلی بار تو نہیں ہے، یہ افتخار چودھری کے دور میں بھی شاید آپ کو یاد ہو کہ ایسے ہی الزامات لگتے تھے کہ فلاں جج جو ہے وہ اس چیمبر کا ہے اور فلاں جج اس چیمبر کا ہے، لیکن افتخار چودھری کے لگائے ہوئے پودوں نے بعد میں کس طرح کے غیر جمہوری پھل دیے، ہاں یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ اب 26ویں آئینی ترمیم کی فاؤنڈیشن رکھنے والے بھی تو اسی دور کا تحفہ تھے، جو خود تو ریٹائر ہو کر چلے گئے، لیکن عدالتی نظام کو ایک ایسے فریق کی جھولی میں ڈال دیا کہ اب اس صورتحال میں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ حکومت کے خلاف کوئی فیصلہ آئے گا تو اس کا مجھے تو دور دور تک کوئی چانس نظر نہیں آ رہا ہے۔ ہاں، اگر تو حالات بدلتے ہیں تو وہ الگ بات ہے، لیکن حالات میں تبدیلی کیسے آئے گی جناب، جب پاکستان تحریک انصاف کی اپنی خیبر پختونخوا گورنمنٹ عمران خان کی ہدایت کے خلاف فیصلے دینے پہ مصروف ہے۔ اب یہ جو کے پی کے کا بجٹ ہے اس کا معاملہ ہی آپ دیکھیں کہ سب کے سامنے ہے۔ عمران خان نے تو یہ کہا تھا نا کہ جب تک میں بجٹ کی اپروول نہ دوں اسے اسمبلی سے منظور نہ کیا جائے۔ صوبائی حکومت نے پہلے تو کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اور پھر پیر کے روز آدھی رات کو اجلاس بلا کر عجلت میں بجٹ پاس کر دیا۔ اب بتائیے کہ کیا اس کے بعد بھی کسی کو کوئی غلط فہمی ہے یا کوئی غلط فہمی کی گنجائش باقی رہ گئی ہے؟ پھر جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں جناب فرماتے ہیں کہ گورنر راج کا خطرہ تھا، وفاق کی جانب سے فائنینشیل ایمرجنسی لگانے کا منصوبہ تھا۔ ہاں، ممکن ہے کہ ایسا ہو، لیکن یہ خطرات تو تب حقیقت کا روپ دھارتے نا جب 30 جون تک بجٹ نہ پاس ہوتا، لیکن یہ 22 جون کو ایسی کون سی قیامت یا کون سی ایسی مجبوری تھی کہ دوسرے صوبوں سے بھی پہلے خیبر پختونخوا کا بجٹ پاس ہو گیا؟ اگر تو کوئی ویلڈ ریزن ہے تو جناب وہ سامنے لائیں نا، ورنہ علیمہ خان کا پھر یہ جو تبصرہ ہے وہ تو 100% درست ہے کہ کے پی کے حکومت نے عمران خان کو مائنس کر دیا ہے۔ اب یہ بات میں گزشتہ اپنے کئی ولاگ سے کر رہی ہوں کہ عمران خان کے نام پر ووٹ لینے والے اگر اس ووٹ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو آپ عوام کو واپس کریں گے مینڈیٹ، اور پھر عوام جس کو چاہے منتخب کرے۔ لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ نہ تو انہوں نے عہدے چھوڑنے ہیں اور نہ ہی جو ووٹ ان کو پڑے ہیں انہوں نے اس کی پاسداری کرنی ہے۔ آپ ان کی ذرا باتیں تو سنیں، جیسے انقلاب بس آنے کی ہی دیر ہے۔ جب یہ معاملہ کھل گیا تو اب بہانہ یہ بنایا جا رہا ہے کہ عمران خان سے مشاورت کا تو ہمیں موقع ہی نہیں دیا گیا۔ کیوں نہیں دیا گیا آپ کو موقع؟ علی امین گنڈاپور کے ترجمان جو ہیں بیرسٹر سیف، انہوں نے پیر کے روز عمران خان سے ملاقات نہیں کی۔ اگر بیرسٹر سیف کو اجازت مل سکتی ہے تو علی امین گنڈاپور کو اجازت کیوں نہیں مل سکتی؟ کیا بیرسٹر سیف نے بھی ملاقات کے لیے سپریم کورٹ سے ہی رجوع کیا تھا؟ نہیں جناب،
یہ بات نہیں ہے، اور یہ سپریم کورٹ سے رجوع یہ بھی ایک بہانے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ بات اب سٹیبلشڈ ہو چکی ہے کہ ایران کے معاملے پہ اجلاس بلا کر سیاسی کمیٹی سے بجٹ کی منظوری لی گئی، یہاں تک کہ پارٹی کے چیئرمین اور سیکرٹری جنرل کو بھی لا علم رکھا گیا۔ اب ایسا کیوں کیا گیا یہ تو اب آپ کو علی امین گنڈا پوری بتا سکتے ہیں، لیکن میرے خیال میں یہ عمران خان کو ایک اور پیغام تھا کہ اگر انہوں نے بات نہیں مانی تو خیبر پختونخوا کی حکومت سے بھی ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ تو اصل بات آپ دیکھیں نا کہ پھر وہی ہے جہاں سے میں نے آج کا ولاگ شروع کیا تھا کہ طاقت لوکل ہو یا انٹرنیشنل، ڈیمانڈ ایک ہی ہوتی ہے، وہ کیا؟ وہ ہے سرنڈر۔ تو کیا عمران خان ایسا کریں گے؟ میرا تو خیال ہے کہ وہ میاں محمد نواز شریف نہیں بننا چاہیں گے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ پھر آپ مجھے اپنے کامنٹس میں بتائیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اور اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ۔